يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد، لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ السلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من تن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم بغاگے دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات اور رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات و دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے
تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر دیا جائے تو یہی وہ خاص ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر سفید ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم تختہ عرش پہ اتنی بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی قوم اتنی بد نصیب نہ ہو، اور بد نصیبی پہ بد نصیبی کہ ہم نے کبھی غور کرنے کی بھی کوشش نہیں کی کہ آخر اس کا سبب کیا ہے۔ انسان کو انسانیت سکھانے والی قوم آج اس قدر ذلت و نکبت کا شکار ہے، تو کیوں؟ اگر اپنے اندر جھانکا جائے تو اندر سے رہنمائی ضرور ہوگی کہ اس کا سبب کیا ہے۔ اگر ضمیر زندہ ہے تو وہ کہے گا کہ تیری خرابی میں کسی دشمن کا دخل نہیں، بلکہ تو اس مقام پہ اپنے کردار کے سبب پہنچا ہے۔ اب ساری دنیا میں نگاہ ڈال کے دیکھیں تو اسلام کو نہ ماننے والے، منکر اسلام کے، دشمن اسلام کے، اس دستور الحیات کو اٹھا کے دیکھتے ہیں جو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ نے نازل کیا، اور جب اغیار نے دیکھا کہ کامیابی اور کامرانی کے گر تو قرآن میں محمد کے فرمان میں صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑا اور قرآن پہ باریک بینی سے نگاہ ڈالی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو کھنگالا، تو آج وہ ہمارے سامنے اس مقام پہ ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ کامیاب و کامران کی زندگی اغیار کے دستور اور قانون میں ہے۔ یہی سبب ہے کہ مسلمان کہلانے والے جمہوریت کا رونا روتے ہیں، حالانکہ یہ کوئی نظام نہیں، یہ قرآنی دستور کا ایک کونا ہے، مختلف حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ انسان کی کامیابی اور کامرانی کے جو راز قرآن میں بیان کیے ہیں، کائنات میں کوئی انسان ویسا دستور ترتیب نہیں دے سکا، اور اس کی موجودگی کے باوجود آج ہم اس قدر ذلت اور نکبت اور پستی میں گرے ہوئے ہیں، تو اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے منہ موڑ لیا ہے۔ جب سے مسلمان نے قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ موڑا، اللہ کی رحمتیں ہم سے روٹ گئی، اور نتیجہ آج یہ ہے جو ہمارے سامنے۔ ہم سانس بھی بلند آواز سے نہیں لے سکتے، سانس اٹھاتے ہیں تو یار گھور کے دیکھتے ہیں، آنکھیں نکال کے، کافر آنکھیں نکال کے دیکھتا ہے ہماری جان نکل جاتی ہے۔ کبھی وہ وقت تھا کہ کائنات میں کوئی قوم مسلمان کے سامنے آنکھ سے آنکھ ملا کے کھڑی ہو کے بات کرنے کی جرات نہیں کرتی۔ آج وہی مسلمان قوم اتنی ذلیل و خوار زندگی بسر کر رہی ہے کہ تختہ عرش پہ کوئی دوسری قوم نہیں۔ یہ قرآن تب آیا
کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن آیا، انہوں نے ان بدوؤں کو سنایا، بدوؤں کو قرآن کی سمجھ آئی، انہوں نے سینے سے لگایا، اللہ نے زمین سے اٹھایا، آسمان تک لے گیا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی ساتھی جن پہ اللہ فخر و ناز کرتے ہیں، اور آنے والے لوگوں کو کہا کہ آمنو کما آمن الناس، ایمان ویسے لاؤ جیسے محمد کے صحابہ ایمان لائے۔ وہ نہیں ہے ہمارے پاس، اور یہی سبب ہے ہماری پستی کا، ذلت کا، نقبت کا، پریشانی کا، کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا اور ان لوگوں کی سیرت سے اعراض کی جن لوگوں نے قرآن سے تعلق پیدا کر کے ذلت سے اٹھے، شرف کے آسمان تک پہنچ گئے۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو قرآن کا انکار کرتے ہیں، میرے محبوب کا انکار کرتے ہیں، چاہتے ہیں لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ، کہ اپنے منہ سے اللہ کے نور کو، اللہ کے جلائے ہوئے چراغ کو بجھا دیں۔ فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اللہ نے جو چراغ جلایا ہے اس کو گل ہونے کے لیے نہیں بلکہ اس کی روشنی کو تیز کرنے کے لیے اور تمام کائنات کے ظلمت کموں کو روشن کرنے کے لیے اللہ نے اس کو جلایا ہے، بجھنے کے لیے نہیں۔ اور اس چراغ کے لیے تیل جو اللہ نے استعمال کیا وہ محمد رسول اللہ کے صحابہ سے، ایسی زندگی، ایسے لیل و نہار کہ انسانیت اس پہ ناز کرتی ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کو ناکام کرنے کے لیے کافروں نے دن رات ایک کر دیا، جس کو اللہ کہتے ہیں کہ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ۔ اس کا سبب کیا تھا کہ وہ اللہ کی روشنی کو ختم کرنا چاہتے، اللہ کے چراغ کو گل کرنا چاہتے تھے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ جس کو اللہ جلائے اس کو کائنات کی کوئی طاقت بجھا نہیں۔ فرمایا قرآن کا دستور زمانے میں اس لیے نہیں آیا، ہم نے محمد کو اس لیے نہیں بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی تحریک کو کوئی روک سکے۔ یہ آواز حق مکہ کی وادی سے اٹھا، یہ آفتاب مکہ کی پہاڑیوں سے بلند ہوا اور کائنات کے ہر چپے عرش پہ اس کی روشنی پہنچی اور اس کا پیغام پہنچا۔ مکہ کے لوگوں تم بجھانا چاہو تو کہ بجھ جائے گا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے، مکر و فریب کے جال بچھائے، سانپ چھینکی، لیکن کچھ بھی کامیاب نہ ہوا۔ اس کا سبب کیا تھا کہ اس تحریک کا محرک اصل اللہ کی ذات تھی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کردار ادا کیا ہے۔ اللہ کہتے ایسا نہیں ہو سکتا، بہت کچھ کیا۔ میں نے ایسا کیا تھا شاید 2-3 خطبات پہلے کہ طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اور یمن کی گھاٹیوں سے آئے سردار تھے، لیڈر تھے، قائد تھے۔ مکہ والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے کان میں آ کے ڈالا کہ طفیل یہ وہ آدمی ہے جس سے بات کرتا ہے، جس کے کان میں اس کی
کی آواز پہنچ جاتی ہے وہ اپنے آباؤ اجداد کو چھوڑ دیتا ہے. میں نے اس کے اندر کہتے ہیں کہ میں نے مکہ والوں کی یہ بات سن کے اپنے کان میں روئی رکھ لی تاکہ محمد کی آواز کیا پہنچے گا. اللہ نے کہا تمہاری سازشیں کامیاب نہیں ہو سکتی. روئی رکھی ہے کان میں. جب اللہ نے قرآن سنانا چاہا تو روئی خود بخود نکال دی. اللہ کہتے ہیں اس کو نہیں روک سکتا. اس کی آواز دور یثرب تک پہنچتی ہے. نبوت کا 10واں سال ہے کہ یثرب سے 6 آدمی حج کے لیے مکہ گئے. نام تو پہنچ چکا تھا, کام تو پہنچ چکا تھا, کان تو آشنا تھے. جب ان کانوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن سنا, جس مجلس میں بیٹھے تھے اٹھنا ہی بھول گئے. 6 حضرتیوں نے رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی بیعت کی. اور واپس اگلے سال 12 افراد آئے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ توحید و رسالت کی بیعت کی, درخواست کی کہ اللہ کے نبی انقلاب آ سکتا ہے. قرآن وہ کتاب ہے, وہ دستور, وہ آئین کہ جو سنے اس کا باغی نہیں ہو سکتا. اگر آپ کوئی مبلغ ہمارے ساتھ بھیج دیں تو اس کا نتیجہ بہت اچھا نکل سکتا ہے. یثرب کی وادی رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک محبوب سے ساتھی کو منتخب کیا, موسیٰ کو, کہ جاؤ ان لوگوں کو واعظ کرو. موسیٰ واعظ کرتے ہیں یثرب میں. لوگ بات سنتے ہیں, بڑے بڑے سردار, قبیلوں کے گوہری لیڈر خوف زدہ ہے کہ اگر یہ شخص جو پیغمبر بن کے آیا ہے, اس کی زبان میں اس کا اثر ہے, اگر اس کا آقا آ گیا تو پھر کیا بتائے گا. یہ واعظ کرتے ہیں, تبلیغ کرتے ہیں. بنو اشہر کے بستی کے سامنے ایک باغ ہے قریب 60, وہاں بیٹھے واعظ کرتے ہیں. سرداروں کو علم ہوا, انہوں نے کہا یہ تو ہماری بستی میں کیا آ گئی, ہمارے لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے, ان کو روکنا چاہیے. صاحب بن معاذ بنو اشہر کی بلکہ پورے اس کی سردار ہے اور جنگی ونگ ہے وہ اسید بن حذیر کے پاس ہے. کہا اسید جاؤ ان کو روکو, ہمارے بیوقوف لوگوں کو وہ پاگل بنا رہے ہیں, اب عمداد کے دین سے جدا کر رہے, ان کو روکو. اگر ان کے ساتھ زرانہ نہ ہوتا تو پھر میں کہتا وہ میرا عزیز ہے, میں اسے کوئی سختی کی بات نہیں کر سکتا, تم جاؤ. اسید آئے اور مورخ لکھتا ہے کہ یوں اپنے نیزے کو لہراتے ہوئے آئے اور موسیٰ کو کہا تم کون ہو, یہاں آ کے اپنے دین کی تبلیغ کرنے والے, اپنے نظریہ کی تبلیغ کرنے والے, ہمارے نادان لوگوں کو بیوقوف بنا کے ان کو عوام کے دین سے دور کرنا چاہتے ہو, بھاگ جاؤ یہاں سے, اٹھ جاؤ. اگر نہ مجھے جانتے ہو, دیکھتے میرے ہاتھ میں کیا ہے, تمام پھاڑ دوں میں تمہارا. بڑے گھر و غضب سے لہراتے ہوئے نیزہ. سامنے کوئی پاکستان کا مولوی تھا, کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد تھا. مسکرائے,
کہا بھائی زمین تمہاری، علاقہ تمہارا، بستی تمہاری، میں صرف لوگوں کو ایک پیغام دیتا ہوں، بیٹھ کے سن لو، اگر تمہاری سمجھ میں آئے فبہا، نہ آئے تو جو کہو گے ہو جائے گا، سن تو لو۔ اسید بیٹھ کے رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے باہر سب سے پہلا مبلغ جو بھیجا تھا وہ محمد رسول اللہ کا منتخب تھا، کوئی یاد نہیں؟ اور اللہ کے رسول کا انتخاب کیا انتخاب تھا؟ بیٹھ لو، سن لو، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں کی، کچھ قرآن سنایا۔ اسید پڑھا لکھا آدمی تھا، سردار تھا قوم کا، کہنے لگا بات تو تم ٹھیک کہتے ہو، تمہارا وعظ بھی ٹھیک ہے، تمہارا نبی پہ آنے والا قرآن بھی ٹھیک ہے، اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے دین میں انسان کس طرح داخل ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن انقلاب کیسے پیدا کرتا ہے، کیسے داخل ہو سکتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن میں سنائے، قرآن آقا کائنات کا غلام سنا رہا ہے، قرآن قرآن ہے، جہاں بھی پڑھا جائے، جو بھی پڑھے، قرآن اپنا آپ دکھاتا ہے۔ اگر قرآن اپنا آپ نہ دکھائے تو اللہ کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، کہنے لگے بات یہ ہے کہ میرے قبیلے کا ایک اور بھی سردار ہے، اگر وہ ایمان لے آیا تو پھر سمجھو بات بن گئی۔ زرارہ پاس ہیں جو لے کے آئے تھے موسیٰ کو، کہنے لگے موسیٰ بات یہ ہے کہ اگر واقعی وہ مسلمان ہو گیا تو پھر ہمارے کام آسان ہو جائے۔ اچھا، اسید کہتے ہیں کہ میں جاتا ہوں، اس کو بھیجتا ہوں، لیکن ذہین لوگ، دانا لوگ، صاحب فہم و فراست چلتے ہوئے انسان سے پتہ لے لیتے یہ انسان کیسا ہے۔ جب وہ شہر واپس جا رہے ہیں، سعد بن معاذ نے دیکھا تو کہنے لگا اسید کی وہ چال نہیں جو پہلی چال تھی، اسید بدل گیا، اس کو احساس نہ تھا، اسید کو اس نے بدلا ہے جو ساری کائنات کے انسانوں کو بدلنے کے لیے آیا ہے، اللہ کا قرآن۔ اسید کیا بات ہے، کیا ہوا؟ کہنے لگے میں نے ان کی بات سنی ہے، وہ بات اتنی خطرناک تو نہیں ہے، میرا خیال آپ بھی سن لے، اور تو بڑھانا چاہا سے سن لے۔ کہنے لگے اصل میں بات یہ ہے کہ اگر میں ایسی بات سن کے کوئی ایسی حرکت کرتا جو مناسب نہیں تھی تو میری سرداری پہ داغ آتا۔ آپ بھی سردار ہیں، جا کے دیکھ لیں۔ یہ بھی وہاں پہنچتے ہیں، یہاں کے آنکھیں دکھائی، پیغمبر محمد رسول اللہ مصعب بن عمیر، وہی میٹھی زبان جو محمد رسول اللہ کی تھی، وہی باز کا ہنر، وہی تلوار کی کاٹ۔ بیٹھ جاؤ، سن تو لو، بابا جیسے کہو گے ویسے ہو جائے گا۔ اتنی دور سے آیا ہوں اپنا پیغام دینے کے لیے، بات کرنے کے لیے، یہ تو اخلاق کے تقاضوں کے خلاف ہے کہ تم جھڑکیاں دے کے مجھے نکال دو۔ بیٹھ جاؤ، اگر نہ سمجھ میں آئے نہ سی۔ اور اللہ کا قرآن ہم تک ویسے نہیں آیا، اللہ کی قسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے وہ قربانیاں دی ہیں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بیٹھے
قرآن سنا، قرآن نے وہ انقلاب پیدا کیا کہ اٹھنے سے پہلے کہتا ہے کہ مجھے بھی اس کا غلام بنا لو جس کے تم غلام ہو۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا۔ علامہ ابن شام میں سیرت ابن شام میں لکھا ہے کہ شام تک سارا ہی قبیلہ مسلمان ہو گیا، 2 سردار مسلمان، اور کو یوں مسلمان ہوتے ہوئے دیکھا، انقلاب آیا۔ وہ پڑھے لکھے لوگ تھے، دانا لوگ تھے، مجاہد قسم کے لوگ تھے، جہادی لوگ تھے۔ لوگوں کے دلوں میں یہ احساس پیدا ہوا کہ آخر کچھ نہ کچھ ہے جس کی بنا پہ اسید بھی مومن بن گیا، مسلمان بن گیا، صاحب بھی مسلمان بن گیا۔ علامہ لکھتے ہیں کہ اس بنا پہ مدینہ میں محمد کی شمع جلنا شروع ہو گئی، پھر شمع سے شمع، پھر شمع سے شمع۔ اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے یثرب میں دین ایسے آیا کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یثرب کے تمام اندھیروں کو اسلامی تعلیم نے روشن بنا دیا تھا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منتظر ہے کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے، اور قرآن پڑھنے والا کوئی ہو، عامل قرآن، نتیجہ وہی نکلنا ہے جو محمد رسول اللہ کے مبلغوں نے پیدا کیا۔ ہمارا نہیں نتیجہ وہ نکل سکتا۔ کیوں؟ تقریر کرنے کے لیے مولوی کو کہو تو 25,000 روپیہ سناتا ہے ایک تقریر کا۔ اس کی زبان میں اللہ نے وہ تاثیر ہی نہیں رکھی، یہ گانے سناتا ہے، چٹکلے سناتا ہے، کہانیاں سناتا ہے، لوگوں کو خوش کرتا ہے، مسجدوں میں تالیاں پیٹی جاتی ہیں۔ کیا بات ہے ہمارے مبلغ کی، کیا بات ہے مولوی صاحب۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ سنے ایسے مبلغ پیدا نہیں کیے، گانے والے، راگ رابطے والے، اور جیسی قوم ویسی قائد۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ منتظر ہیں کہ انقلاب آیا کہ نہیں۔ نبوت کے 13 سال یثرب سے 75 آدمی رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوتے ہیں، بیعت کرتے ہیں۔ 73 مرد، 2 عورتیں۔ کہنے لگے آقا ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پریشان ہے، ہاتھ اٹھتا ہے، پتھر لگتا ہے، چوٹیں لگتی ہے، گالیاں بکتے ہیں۔ آقا اگر ہمارے پاس آ جائے، اگر کوئی ہاتھ اٹھے گا تو آپ تک پہنچنے سے پہلے ہم اپنے بچوں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ آئے ہمارے پاس رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچے کو ساتھ دیا بات کرنے کے لیے۔ عباس کہتے ہیں کہ دیکھو یہ بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے کے مترادف ہے محمد کو لے جانا۔ تمام انسانیت کے خلاف اعلان جنگ، کام کیا ہے، ساری کائنات کی طاقتوں سے ٹکرا لیں گے۔ جب تک ہم زندہ ہیں محمد تک کوئی ہاتھ نہیں آ سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے اس حالت جو محمد رسول اللہ پیدا کی۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مدینہ قرآن کی روشنی سے منور ہو چکا تھا۔ جب اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم یثرب میں رکھے تو چھتوں پہ عورتیں، گلیوں بازاروں میں بچے، میدانوں میں چاند، کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑے۔ اور وہ 73 جو وہاں بیعت کے لیے گئے تھے، ان میں آج کا مطلوبہ صحابی بھی ہے، اسید بن حضیر، جس نے نیزہ اٹھا کے کہا تھا
کہ یثرب کی بستی میں کوئی اپنا مذہب، اپنا دین، اپنی ملت کا کوئی بات نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں بیعت کی. اب انتظار ہے کہ کب میرا آقا میرے پاس آئے اور دن رات محمد کو دیکھ کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا. پھر جب کائنات کے آقا محمد رسول اللہ تشریف لے آئے تو پھر محمد کریم اور حسین کاروبار سے فارغ ہوئے، رحمت کائنات کی محفل میں گھر سے فارغ ہوئے اللہ کے نبی کی مجلس میں. پھر انہوں نے اپنا دن رات کا معمول بنا لیا تھا کہ یا اسید اور یا اسید کا آقا محمد. ایمان ہے نا. ان چیزوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بس صحابہ کا تذکرہ کرنا، نہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں صحابہ کے ایمان کے آئینے میں اپنے ایمان کو جھانکنا چاہیے. پھر خود اس بات کا فیصلہ کرنا چاہیے کہ مومن کس کو کہتے ہیں، مسلم کون ہوتا ہے. وہ مومن تھے تو ہم کیا ہے، ہم مومن ہیں تو وہ کیا ہے. جب تک یہ نہ سوچا تب تک انقلاب ہم میں نہیں آ سکتا. مومن ہونے کے باوجود مومن ماں کا دودھ پیا، مومن باپ کا نطفہ ہوا، حسب نسب مومن ہے، لیکن ایمان کا جنازہ نکلا ہوا ہے. کیا کوئی نہیں سکتا، پوچھ کوئی نہیں سکتا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. 2 سال بعد کافر اس بوٹے کو اکھاڑنے کے لیے، اس درخت کو کاٹنے کے لیے طاقت لے کے آئے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غلام بدر میں نظر نہیں آتا. اور مورخین اختلاف کرتے ہیں. چند ایک مورخین کہتے ہیں کہ اختلاف ہے اس میں، لیکن اختلاف والی بات نہیں. اکثریت محققین کی، مورخوں کی اور راویوں کی کہتی ہے کہ بدر میں اسید شامل نہیں ہوئے. کیا سبب تھا یہ اللہ جانتا ہے. احد میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے اور پھر وہاں تاریخ نے اپنے دامن میں وہ چھپایا جس سے ایمان تازہ ہو. اور پھر تاریخ نے ایک وہ رخ دکھایا جہاں میدان کارزار میں تلواریں چل رہی ہیں، تنہا محمد رسول اللہ. چند صحابہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں لگے ہوئے تھے، اور جہاں دوسرے چند صحابہ دفاع میں لگے ہوئے تھے وہاں اپنا سینہ پھیلائے ہوئے اسید بن حضیر بھی کھڑا تھا کہ آنے والا تیر میرے آقا محمد کے سینے پہ نہ لگے بلکہ اسید کے سینے پہ لگے. آنے والی تلوار میرے آقا تک نہ پہنچے، اگر برسے تو آقا سے پہلے اسید پہ برسے. آنے والا نیزہ میرے آقا تک نہ پہنچے، جو بھی نیزہ چلے وہ اسید کو لگے. چند صحابہ میں یہ صحابی تھے جو وہاں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کا دفاع کر رہے. چند صحابہ تو پریشان تھے. کب قتل تو محمد تھا، یہ سننے کی طاقت کس میں تھی. ہوش بھول گئے اپنے. اللہ کے نبی محمد قتل ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کو ہوش ہی نہیں رہا. اگر کسی کو پتہ چلا آواز آئی تو چند صحابہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے، اور ان دفاع کرنے والوں میں زخم پہ زخم اٹھانے والا یہ محمد کریم کا ایک غلام بھی تھا. اللہ کہتے ہیں میرے محبوب میں نے یہ چن کے دیے ہیں، اور کردار صحابہ کا کہتا ہے اللہ سچ کہتے ہیں جتنے صحابہ محمد کریم کے ہیں اللہ نے چن کے محمد کے دامن سے وابستہ کر دیا. وہ کوئی غیر کہتا پھر تو ٹھیک تھا. یہ لعنت کا توپ مسلمان کہلانے والے اپنے گلے میں ڈالتے ہیں محمد کریم کے صحابہ پہ انگلیاں اٹھا کے. کوئی ایمان نہیں. جو
چپ کر کے یہ محمد کے دامن سے وابستہ کیے ہوئے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کی آبیاری کے لیے توضع کرتے ہیں اور زمانہ کہتا ہے، کفر کہتا ہے اس کو مٹا دینا ہے. اللہ کہتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ، ساری طاقتیں مل کے چاہتی ہیں اللہ کے نور کو بجھا دیں. ارشاد فرمایا یہ چراغ میں نے اس لیے نہیں جلایا کہ کافر اس کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، یعنی اپنی تلواروں سے، نیزوں سے، تیر و تبنگ سے یہ بجھنے کے لیے اللہ نے نہیں جلایا. آزاد میں سارے علاقے کا کفر اکٹھا ہوا. عباس نے پہلے کہا تھا کہ یہ مشرق اور مغرب، جنوب اور شمال کے ساتھ لڑائی شروع کرنے کے مترادف ہے محمد کو لے جانا. قربان انصار کی قدموں کی خاک پہ کہا بچے ہمارے قربان ہو جائیں گے تو تب کوئی محمد رسول اللہ تک پہنچے گا. کر کے دکھایا یہاں تک کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او مہاجروں میں جا رہا ہوں، سن لو اگر تم نے انصار سے محبت کے دیپ نہ جلائے تو محمد تم سے ناراض ہوگا. ایسے یہ باتیں نہیں بنتی کہ باغ جنت کو محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے کھلیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے. دیوس چار چار کے نہ محمد کریم علیہ السلام کا قانون، نہ اللہ کا قرآن، نہ محمد رسول اللہ کی سنت، اور پھول اٹھاتے جائیں گے. جا تو لو وہاں، پھر تمہیں پتا چلے گا کہ کیا اٹھاتے ہو تم اور کیا ملتا ہے تمہیں. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہے. جب میدان سے کافر چلا گیا تو پھر بھی خطرہ تھا کہ پتہ نہیں کب آ کے شب خون مارے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے اپنے انصاری بھائیوں کو ساتھ لیا. 1 ماہ تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے رات کو پہرا دیتا رہا. اور ایک وقت آیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے محسوس کیا کہ بہت دباؤ ہے مسلمان، پریشان ہے مسلمان. ایک غطفان قبیلہ ہے جو ڈاکو ہیں، چور ہیں، لوٹتے ہیں راہگیروں کو. ان کا بھی داؤ لگا ہوا ہے، آئے روز چھاپے مارتے ہیں مدینے میں، آئے روز چھاپے مارتے. اللہ کے نبی نے ان کے سردار کو بلایا کہ میری بات سنو. وہ آیا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہم نے بھی یہاں رہنا، تم نے بھی یہاں رہنا ہے، ان لوگوں نے چلے جانا ہے، اس لیے تمہارا یہ کام ٹھیک نہیں، چھوڑ دو ان کے ساتھ. کہنے لگا کیوں چھوڑ دیتے، لیکن مدینہ کی پیداوار کا کوئی حصہ ہمیں ملنا چاہیے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کے نبی کا یہ غلام بھی موجود ہے، اوس کا سردار. اللہ کے نبی کی بات کا جواب اس نے منفی میں دیا، زور سے نیزا اس کے سر میں مارا اور کہا ہو جائے کس سے بات کر رہے ہو، تمام لومڑی یہاں سے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینا اس انداز سے محمد رسول اللہ کے غلام کو گوارا نہیں ہوا. تم قرآن کے مقابلے میں کافر کی جمہوریت کو ووٹ دے کے ویسے ہی لوگوں کو اپنے سر پہ مسلط کرو. نواز شریف آیا، زرداری آیا، اب ہاتھ جوڑ کے پاکستان سے بھاگ رہے ہیں، جان چھوڑ دو، سارا پاکستان لوٹ گیا. چور، ڈاکو، لٹیرے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ایک لمحہ بھی یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس انداز سے میرے محمد سے بات کی جائے. زور سے مارا، مرتا
آنکھیں جھکا لی، کہنے لگا تیرا باپ تجھ سے بہت اچھا تھا۔ اللہ کی قسم، ایمان کا مزہ نہ آئے سن کے تو پھر ایمان کیا؟ تمہارا باپ بہت اچھا تھا، کہاں جھوٹ بولتے ہو؟ میرا باپ بھی کافر تھا، تم بھی کافر ہو، تم دونوں سے میں کہیں اچھا ہوں کہ میں محمد کی غلامی اپنا لی۔ ساری باتیں اپنے اندر رکھ کے سوچنی ہے، بھائیوں سے تعلق، ماں باپ سے تعلق، قبیلے سے تعلق، اولاد سے تعلق، اور کائنات کے آقا محمد رسول۔ اور تنہا چھوڑ دیا تم نے مسلمانوں، تمہاری مسلمانی کدھر گئی ہے؟ کہاں گئی مسلمانی؟ کوئی کام تمہارا محمد رسول اللہ کی سنت کے مطابق نہیں، کوئی کام تمہارا قرآن کے مطابق نہیں۔ اور بد نصیبی سے بڑھ کے بد نصیبی ہے کہ مسجد مرثیہ کہاں ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آ جاؤ، چند آدمی ہوتے ہیں۔ ہمارے حافظ صاحب ہیں، ایک دن اذان کہہ کے، یہ نہیں بتانا بدو ملی کی بات کر رہا، بتانا نہیں کون ہے اور کون سی مسجد ہے، یہ نہیں بتانا۔ بدو ملی کی مسجد حافظ صاحب نے اذان کہی، اذان کہہ کے انتظار کرتے رہے، جماعت کا بھی وقت نہ گیا، ایک نمازی بھی مسجد میں نہیں آیا۔ اذان بڑی بڑی دور جاتی، سپیکر کو اور کھولو، آواز ہو جائے، آواز تمہاری قبر میں بھی چلے جائے، لیکن تم نماز کے لیے نہیں آتے۔ مسجد تو بنا دی سب پر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا باقی ہے، بس اس نمازی بننا۔ کہاں ہے نمازی؟ محلے محلے کی مسجد، جامع مسجد ہے، جمعے ہو رہے، چودراہٹ بھی نہیں دیتی۔ اگر یہ لوگ کہیں چلے تو میری چودر کہاں گئی؟ تیری چودر اس وقت سامنے آئی جب جوتیاں پڑی قیامت کے دن، اجڑی ہوئی مسجدیں، اپنی چودر قائم کرنے کے لیے قدم قدم پہ مسجدیں، اور مصیبت ہے اور نمازی پریشان رہتے ہیں۔ ہر نماز میں کم از کم ایک دو تو روزانہ مانگنے والا آتا ہی مسجد میں آ رہے ہو، مسجدوں کو چھوڑو، اپنے ایمان قائم کرو۔ ایمان قائم ہو گیا، اتنی مسجدوں کی ضرورت نہیں، کائنات کا رب کافر کے دل و دماغ میں تمہارا روح بات کر دے۔ ہاں تم رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نے کہا، میرے باپ کو چاہ کہہ کے مجھے رشوت دیتے ہو، کافر تھا، تم بھی کافر ہو، محمد کی غلامی کرنے پہ میں تم دونوں سے اچھا ہوں۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور پیار صحابہ کا کیسے ہے، اور زندگی کے لیل و نہار صحابہ کی کیسے ہے، کیا سوچتے رہتے ہیں صحابہ، کیا لیل و نہار تھے ان کے، کیا خیالت و کیا افکار تھے لوگوں کے۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، مقدس مجلس، اور اللہ کے نبی کی مجلس ایسی نہیں رہتی جیسی مجلس بات ہوتی ہیں، جلی سڑی کٹی پھٹی۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سنجیدہ بھی ہوتی تھی، اور میرے آقا کی مجلس میں لطائف بھی چلتے تھے، مزاح بھی ہوتا تھا، لیکن مزاح وہ ہوتا تھا جس مزاح کو سن پہ خالق بھی عرش پہ مسکرا ہوتا، ایسا مزاح تھا۔ ہمارے جیسا نہیں جو ہمارا ہے، یہ نہیں مزاح ہو رہا ہے، ہنسی کی باتیں ہو رہی ہیں، اسحاق بھی کرتے ہیں۔ جب زیادہ لطائف بیان کیے، اور یہ بات یاد رکھیں، عبد اللطیف جھوٹے سناتے ہیں نا، کائنات کے آقا محمد رسول اللہ بھی مذاق کرتے تھے، لیکن حق اور سچ صحابہ کا بھی یہی معمول تھا۔ فضول بنائے ہوئے لطیفے نہیں، جو لطیفے بن جاتے ہیں تو عام حالات میں دنیا میں بن جاتے۔ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں چھڑی تھی، رحمت قائم حسین کی پہلو میں یوں ٹھوکا دیا، اوئے میں مر گیا۔ اللہ کے نبی، میں کیا کیا تھا؟
پریشان ہو گئے اللہ کے نبی. رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا اچھا تو شاید یوں کر لو تم محمد سے اپنا انتقام لے لو, تم میرے پہلو میں مارو. اس کے نہیں اللہ کے نبی آپ کے پہلو میں آپ نے تو کپڑے پہنے ہوئے ہیں, میرا تو پہلو ننگا تھا. مولا کہتا ہے ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیران ہو کے اپنے غلام کی طرف نہیں دیکھا بلکہ اپنا کپڑا اوپر کر دیا, کہا حسین تم بھی محمد کے ننگے جسم پہ مار لو. آگے بڑھا, بجلی کا کرنٹ لگا ہوا اس طرح چومتا ہے محمد رسول اللہ کے جسم کو. جدا ہوا, آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے, کہا اللہ کے نبی وہ ہاتھ ٹوٹ جائے جو انتقام کے لیے محمد کی طرف اٹھے. میں نے صرف اس لیے کہا تھا کہ میں اپنے آقا کے جسم کو چوم سکوں. رحمت کائنات محمد رسول اللہ نے یہ لوگ پیدا کیے. یہی نہیں ہے کہ یہ انداز ان کی زندگی کا, اس کی زندگی کا انداز بہت جدا ہے, وہ دنیا والوں سے بہت جدا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک ماں کا بیٹے واپس آ رہے, سیدہ عائشہ طاہرہ صدیقہ پیچھے رہ جاتے. منافقوں نے سیدہ طاہرہ کے خلاف باتیں کی. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک یہ آواز پہنچی تو اللہ کے نبی بہت پریشان ہو. یہ تو وہ تھی جو کتنی بار اللہ نے خواب میں محمد کو دکھایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے محبوب یہ میں نے تیری بیوی منتخب کی ہے, اور جو یہ دکھایا وہ سیدہ طاہرہ صدیقہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے. اللہ کے نبی پریشان. حسین کا تعلق محمد رسول اللہ سے یہی دیوانہ وار چوننا نہیں بلکہ ہر مقام میں حسین محمد رسول اللہ کے متعلق ایک کلمہ سننے کے لیے تیار ہے. ایک کلمہ. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس بیٹھے بیٹھے کہا کہ کوئی نہیں ہے جو محمد کے خلاف یوں بکواس کرنے والے آدمی کو پوچھ سکے. پہلو بھی یہ تھا اللہ کے نبی آپ اس شخص سے انتقام لینا چاہتے ہیں, کون ہے مجھے بتلائیں. اگر وہ اور سے ہوا اس کی گردن تن سے جدا کر کے محمد کے قدموں میں لا. میرے قبیلے کا میرے خاندان کا کوئی ہوا اس کی گردن اس کے کندھوں پہ نہیں رہے گی, کاٹ کے محمد رسول اللہ کے قدموں میں لا. اللہ کے نبی علیہ السلام خاموش. اس کے اللہ کے نبی ہمیں نہیں علم, آپ کو علم ہے. اگر وہ خزرج سے ہے تو جو آپ حکم کریں گے تعمیر کی جائے گی. خزرج کا سردار کو بیٹھا ہوا کہتا ہے کسی کی ضرورت نہیں کہ وہ کسی خزرجی کی گردن قلم کرے. نبی کائنات کے اس محبوب نے جو جواب دیا تاریخ کے اوراق ان الفاظ کو اپنے دامن میں رکھ کے چومتے ہیں. یہ نہیں کیا جس نے کیا نا کہا سنو صاحب نمانا تم سردار ہو خزرج کے عام آدمی کی بات نہیں. جس کے متعلق میرے آقا نے حکم دیا یہ ہاتھ اس گردن کو قلم کر دیں. مقصد یہ تھا کہ عام آدمی کی بات نہیں, اگر خزرج کے سردار کے متعلق میرے حکم دے تو اس کی قلم کر دوں. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں جنہوں نے وہ کردار پیش کیا محمد رسول اللہ کے لیے کہ کائنات میں کسی نبی کا کوئی ساتھی اور کسی تحریک کا کوئی محرک اپنے خوابوں میں یہ انداز نہیں کرتا. کہا کرتے تھے کہ 3 لمحات میں جس طرح میری زندگی ہوتی ہے اگر ویسے ہی رہے نا تو میں یہاں جنت کا وارث ہوں. اچھا وہ کیا
کہنے لگے جو کیفیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں میری ہوتی ہے وہ بعد میں نہیں ہوتی، جو بعد میں ہوتی ہے وہ بعد میں نہیں ہوتی، اور جو کیفیت جنازہ پڑھتے ہوئے میری ہوتی ہے وہ بعد میں نہیں ہوتی۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام کیا کہتے ہیں کہ وہ کیفیت جو بعد میں ہوتی ہے محمد رسول اللہ کی بعد میں نہیں ہوتی، جو کیفیت میری جنازے میں ہوتی ہے وہ بعد میں کہتے میں جنازہ پڑھتا ہوں تو میرا تیر و تمام اس سوچ میں رہتا ہے قیامت کو کیا بنے گا، قبر میں کیا ہوگا۔ اور وہ صحابی جس کے متعلق باشکاف اللہ نے قرآن میں کہا تمام صحابہ جو زیر شجرہ تیری بیعت کرنے میرے محبوب میرے سارے لوگوں کے لیے جنت کو فتح کر دیا، وہ کہتے ہیں پریشان ہوتا ہوں قیامت کو کیا بنے گا، قبر میں کیا بنے گا، جنازہ پڑھتے ہوئے یہ سوچتا ہوں۔ بات سنتے ہوئے آسمان سے سکینت برستی ہے، اور جو کیفیت قرآن پڑھتے ہوئے میری ہوتی ہے وہ آگے پیچھے نہیں۔ قرآن تو ہم پڑھتے ہیں، سارے پڑھتے ہو گے، کبھی کسی نے یہ محسوس کیا ہو قرآن پڑھتے ہوئے کہ سکینہ نازل ہو رہا ہے، تسکین آ رہی ہے، کوئی خرابی اب ہوتی ہے؟ رب کعبہ کی قسم اگر قرآن پڑھنا اس انداز سے کیا جائے جیسے صحابہ کا انداز تھا، آپ بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں قرآن پڑھنے میں، اگر نہیں ہے تیرے اندر نہیں ہے میرے اندر، میں سمجھتا ہوں کہ ہوتی ہے، پڑھ کے دیکھو، ڈوب جاؤ قرآن میں، ہوش نہ رہے، ادھر ادھر کا خیال نہ رہے، ڈوب کے قرآن میں پڑھو قرآن۔ جب ضمیر دل مطمئن شادہ ہو جائے تو سمجھو آسمان سے فرشتے نازل ہو رہے۔ آواز بڑی خوبصورت ہے اسید کی۔ ایک دن باہر اپنے کام پہ کھجوروں کے باغ میں، اور رات کی تاریکی قرآن پڑھنا شروع کر دیا، اور قرآن اس شوق سے، اس ذوق سے، اس عشق سے جو مسلمان پہ طاری ہونا چاہیے قرآن پڑھتے ہوئے، جو ہمیں کسی میں بھی نہیں الا ماشاء اللہ، وہ سب سے نہیں ہوگا، اور جس میں ہوگا اس سے پوچھو قرآن پڑھتا ہے جب آپ بھی ڈوب کے تو اللہ کے فرشتے اس کے دل کو سکون دیتے ہیں۔ دعوے سے کہتا ہوں آپ بھی کبھی دیکھیں اس طرح قرآن پڑھے جس طرح قرآن میرے آقا محمد رسول اللہ نے پڑھا، اور جس طرح کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کے صحابہ نے پڑھا۔ پڑھتے ہیں قرآن، آواز بڑی خوبصورت ہے، اور اس خوبصورت آواز سے تنہا باغ میں کوئی سننے والا کوئی دیکھنے والا نہیں، رات کی تاریکی قرآن پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابھی چند لمحے گزرے ہیں کہ میرے گھوڑے نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا، میں نے قرآن بند کر دیا پڑھنا، میں نے قرآن بند کیا، گھوڑا بھی کھڑا ہو گیا، پھر میں نے شروع کیا، پھر گھوڑا ویسے ہی کرتا ہے، میں نے بند کر دیا، اور اٹھ کے باہر آیا گھوڑے کے قریب، اس لیے کہ اس کے قریب میرا بیٹا یحییٰ لیٹا ہوا تھا، چھوٹا بچہ تھا، میں نے سمجھا کہیں گھوڑا اس کو کچل نہ دے، میں اس کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھا، اچانک آسمان کی طرف میری نظر گئی تو میں نے دیکھا ایک ابر ہے آسمان پہ جس میں چراغ جل رہے ہیں، بڑا حیران ہو کے دیکھا، یحییٰ کو اٹھایا، اپنے پاس بٹھایا، قرآن پڑھنا ختم کر دیا،
دن ہوا نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اللہ کے نبی آج رات میں نے کیا دیکھا ہے, کیا بیان کروں, کیا دیکھا ہے اس نے؟ آج کرنے کے اللہ نبی آج میں قرآن پڑھ رہا تھا تو گھوڑے نے شور شروع کر دیا, چھلانگنا پھلانگنا شروع کر دیا. میں نے قرآن چھوڑا, یحییٰ اس کے پاس لیٹا ہوا تھا. میرے دل میں آیا کہیں یحییٰ کو یہ کچھ نہ دے. اللہ کے نبی میں نے جب قرآن ختم کیا نا تو وہ بھی ٹھہر گیا. پھر میں نے قرآن شروع کیا, بخاری کی روایت ہے. پھر گھوڑے نے ویسے ہی چھلانگنا پھلانگنا شروع کر دیا. اللہ کے نبی میں چھوڑ کے باہر آیا, میں نے آسمان کی طرف اچانک میری نگاہ گئی, میں نے دیکھا کہ ایک ابر سا ہے, اس میں چراغ جل رہے ہیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ حسین تمہیں پتہ یہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی نہیں فرمایا تلک الملائکہ لو قرأت اصبحت جراح الناسا ما تفتتر منہم. اگر تم صبح تک قرآن پڑھتا رہتا فرشتے موجود رہتے, یہاں تک کہ لوگ دیکھتے وہ لوگوں سے چھپتے بھی نہ. قرآن جب قرآن کا قاری پڑھتا ہے آسمان کے فرشتے آتے ہیں, اور جب آسمان کے فرشتے آتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. یہ ہمیں نہ سوچ ہے نہ فکر, ہمیں ایک سوچ ہے بچہ بی اے ہونا چاہیے, پروفیسر لگنا چاہیے, ڈاکٹر ہونا چاہیے. جب ڈاکٹر بن جائے تو پھر وہ جس طرح نوٹس کو دیتا ہے, میرے پاس آئے ایسے بڑے کیا کہوں پیسے ضائع کرنے والے. جب بیٹا یہاں آتا ہے نا تو پھر وہ اس کو باپ نہیں سمجھتا, اس کو سمجھتا ہے جس کے ہاتھ میں اس کی نکیل ہوتی. اور جو قرآن پڑھتا ہے سکینہ نازل ہوتا ہے, اس کا دل مضبوط اور مضبوط ہوتا ہے, اس کا عقیدہ پختہ ہوتا ہے. اور جو قرآن نے کہا ہے اگر تیری اولاد کو علم نہیں, تیری اولاد اس طرح تیری عزت اور وقار کس طرح کرے, تب ہوگا جب تو ان کو قرآن پڑھائے گا. جس کمائی سے, محنت سے, دو کر کے, رات دن ایک کر کے تم اپنے بچوں کو دنیا پڑھاتے ہو, اگر اس سے آدھی نہیں چوتھائی حصہ زور لگا کے قرآن پڑھا دو, واز کی ضرورت نہیں کہ ماں باپ کی عزت کیا کرو. قرآن کہتا ہے, محمد رسول اللہ کہتے ہیں, اور جب اس انداز کی زندگی بنے گی تو پھر دنیا جنت بن جائے گی. اگر ایسا نہیں تو جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہی, ساری دنیا کے چکے بدماش گنڈے حکمران کافر آنکھ اٹھا کے ہماری طرف دیکھتے ہماری جان نکل جاتی. ہاں ایپ بھی طاقت نہیں. اور یہ بھائی چارے آج ہو رہے ہیں, قرآن کے ساتھ امریکہ کر رہا ہے تو ہمیں کیا نہیں. یہ نام وہ طاقت ہے جب ہندوستان سے ہماری ٹسل جانی تھی نا چند مہینے پہلے, تو یہ کہتا تھا اگر ہندوستان نے پاکستان پہ حملہ کیا تو ہم ہندوستان کے ساتھ ہوں گے. وہ زبان نہیں ہے. ان کے لیے اپنے آپ میں تباہی کا توق نہیں ڈالنا چاہیے. جب ہم تھے اکیلے تھے تو کسی کے لیے ہم موت کے پنجرے میں ہاتھ کیوں ڈالے؟ کوئی بھی مسلمان ملک آپ دیکھ لیں 56 ممالک ہیں مسلمانوں کے, کہیں سے آپ کو آواز آئی ہے کشمیر کے لیے؟ بچیوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں, نوجوان قتل ہو رہے ہیں, بوڑھوں کو گھسیٹا جا رہا ہے, ان کو کیمپ میں ڈالا جا رہا ہے, جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے. کوئی سوائے ترکی کے اور ملیشیا کے بولتے کوئی نہیں. اگر ان پہ قیامت ٹوٹ جائے گی تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ کیسے مسلمان ہے؟ مسلمان رب نے اس کو کہا ہے جو دوسرے مسلمان کی تکلیف پہ تڑپ اٹھتا ہے. جو نہیں تڑپتا اس کا دفاع اس کے لیے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بلکہ وہ ملک جو کہتا ہے اگر انڈیا حملہ کرے گا تو میں بھی انڈیا کے ساتھ ہوں.
چھوڑیں ان باتوں کو، کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کیوں کر ہو رہا ہے، سب اپنے متعلق سوچتے ہیں، نفسا نفسی ہے۔ اس نفسا نفسی میں تو مسلمانی کا شروع ہو رہا ہے، پیٹو اس لیے کہ اتنے مسلمان نہیں ہے تم، جو مسلمانی اپنے لیے پھرتے ہو، اپنی مسلمانی بتا دو کہ تمہاری مسلمانی کیا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام قرآن پڑھتا ہے، آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، جب فرشتے نازل ہو تو پھر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، جب اللہ کی رحمت نازل ہو تو جنت کا معاشرہ بن جاتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کی آواز پہ لبیک کہا جائے اور محمد رسول اللہ کی آواز پہ، جب اس پہ لبیک کہیں گے ہمارے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ اگر ایسی زندگی بسر کرتے رہے جیسی اب ہم زندگی بسر کر رہے ہیں تو کوئی یہی ذلت ہوگی، یہی نکبت ہوگی۔ اللہ ہمیں صحیح مسلمان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔